احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں خلوص و محبت و عقیدت کے ساتھ ہدیے درود کی ڈالیاں نچھاور کرنے کی شہادتیں حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ لب کشائی کرنے سے قبل بیان پیش کرنے سے پیشتر حسب دستور نعت رسول کے چند اشعار پیش خدمت ملاحظہ فرمائیں۔ کلام الامام امام الکلام سرکار اعلیٰ حضرت عاشق رسول دیوانہ مصطفیٰ نبی کی شان میں اس طریقے سے نعت رسول پیش فرماتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اس شعر میں اگر ایک ایک شعر کی تشریح کری ہو تقریر پوری ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نبی تشریف لائے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کو چمکا دیا،
پوری دنیا کو چمکا دیا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر اجالا تھا. نبی تشریف لائے تو دنیا میں بہار آ گئی، دنیا میں اجالا ہو گیا، تاریکی چھٹ گئی اور روشنی پھیل گئی. تو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، شاعر لکھتا ہے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. جب یہ شعر پڑھتا ہوں تو کچھ لوگ تو جاتے ہیں، عاشق رسول تو جاتے ہیں کہ ہمیں ضمانت مل جائے جنت میں داخل ہونے کی. ابھی مجھ سے قبل مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ ما زار قبری وجبت شفاعتہ، جس نے نبی کے قبر کی زیارت کی اس پر جنت واجب ہو گئی. کون فرماتے ہیں؟ مالک و مختار، جس کے مطابق آبرو اہل سنت امام احمد اللہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مالک کل نے خالق کل بنا دیا. مالک کل نے آپ کو خالق کل بنا دیا. دونوں قبضہ، دونوں جہان کی نعمتیں آپ کے قبضہ و اختیار، دونوں صوبوں کا مالک بنا دیا. اس لیے شاعر لکھتا ہے، اس سرزمین پر جاؤ تو سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا. ارے مجھے جب بات یاد آتی تو مولانا صاحب نقطے میں سے نقطہ نکل جاتا. امام مالک، آپ کبھی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر کے مدینے کی گلیوں میں نہیں گھومے. امام مالک اور دعا کرتے مولا مجھے موت دے تو مدینے میں ہی دینا. وہ امام مالک تھے. تو اتنا ادب و احترام کا لحاظ رکھنا. اس لیے شاعر کہتا ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، ہے منکر عجب کھانے گرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لوگ میرے نبی کا صدقہ کھاتے ہیں اور بغض و کینہ بھی نبی کی ذات سے رکھتے ہیں. گڑ کھائے گلگلوں سے پرہیز. ایک طرف سے تو کہوے کہ میں کلمہ پڑھا، میں نبی را امتی ہوں، دم بھی بڑھتے ہیں، موقع پڑے تو 11ویں انہی لارے نہیں چکے وہی کھائے لگے. اس لیے شاعر لکھتا کہ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے ہے منکر عجب کھانے گرانے والے. ارے جنہیں کھاوے بادری ونیت بداؤنی سے جا حاضری، اور جس کی بادری کھا کر کے بھی اس کی حاضری نہیں بلکہ شیطان کی پیروی. تو نبی کے عاشق بنے ہو، نبی کے دیوانے بنے ہو، تو جو تمہیں جو بھی کچھ ملا ہے یہ نبی کے صدقے سے ملا. رب کا اپنے بندوں پر کتنا کرم ہے مولانا. خدا نے ایک محمد عطا فرما،
خدا نے ایک محمد عطا فرما کر سب کچھ اس میں دے دیا. کریم کا کرم بے حساب. کیا کیا اللہ نے ایک نبی عطا فرمایا, نبی کو بنایا کونین کے لیے, کونین کو بنایا نبی کے لیے. یہ آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں, بمشکل 2 یا 3 گھنٹے کا یہ شامیانہ ہے, پھر سمیٹ لیا جائے گا, کوئی یہاں نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے کائنات کے شامیانے کو تانا اور پوری کائنات کے لیے نبی کو پیدا فرمایا. شاعر لکھتا ہے کہ تم جو ہے شیطان کی پیروی نہ کرو. آخری مصرے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا, کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے, کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے. اپنے جسم میں دل میں گوشت کا ایک ٹکڑا جس کو بولتے ہیں نفس امارہ, اپنی بھاشا میں کہے مارو من, وہ من ہے نہیں, من کے آج اٹھے آلنا ہے, آج یوں کرنا ہے, وہ ہے من ہی بگڑو کرے. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ اللہ والے اس من نے مار دیو تو گئے جلا کر کے راک اور خاک کر دے. من کہتے یوں کرتو آج اٹھے جانو کیوں نہیں آلنا, آج ہنگ رات ہوتو رہنو کا ہنگ رات نماز پڑھنی. لے اللہ والا اس طریقے سے اس نفس امارہ کو جلا کر کے خاک اور راکھ کر. جب ان کی زبانوں میں یہ تاثیر پیدا ہو گئی, گفتہ اللہ بود از حلقوں میں عبداللہ بود, اللہ کے ولی کا بولنا اللہ کا بولنا, وہ جو کہتے وہ ہو جاتا. غریب نواز کی ذات دیکھ لو, شہنشاہ ہندوستان جس کو بٹھا دیا, کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو اٹھا دے, بیٹھ جا تو بیٹھ گیا, کسی کی طاقت نہیں کہ اس کو پھر وہ اٹھا دے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبانوں میں تاثیر پیدا فرمائی, اور تاثیر پیدا کیسے فرمائی؟ انہوں نے عیش و آرام والی زندگی, ٹھاٹ باٹ والی زندگی, تمام چیزیں انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا, اللہ کو راضی کر دیا. جب اللہ کو راضی کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر اتنا مہربان ہو گیا, ہر کے قائد ہم نشینی او خدا, او نشینن در حضور اولیاء. اللہ والا ایسے ہوتے ہیں, اور اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے ایسے نواز لیا ہے کہ خاصا نے خدا خدا نہ باشن, جے اج خدا جدا نہ باشن. اللہ والے اللہ تا نہیں ہوتے ہیں مگر اللہ کی ذات سے جدا نہیں. یہ اللہ والوں کی شایان شان زندگی ہو جاتی. اب یہ مرتبہ ہمیں کب ملے گا؟ تب ملے گا کہ آپ اس کے قریب ہو جاؤ, اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہو جاؤ, اور جب تم اللہ کو راضی کرو گے تو یہ انعام مل جائے گا. اب کوئی راضی تو کرے ہی نہیں, پھر امید ایمان ہے انعام کے رکھے, کیسے انعام ہے؟ تو میرے محترم عزیز, اللہ تعالیٰ تھوڑا سا آگے تھوڑا آپ حضرات آگے سرک جاؤ, پیچھے والوں کو تھوڑی جگہ مل جائے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کو جگہ دیتا ہے, کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے گا. تو اپنے کو جنت میں جگہ چاہیے, کٹ چاہیے, دنیا داری تٹی رہ جائے. تھوڑا تھوڑا آگے سرک جاؤ, اپنے بھائی کو دل میں جگہ دو, دل میں جگہ ہونی چاہیے, اور تھوڑی سی 5 گرام جگہ اپنے پاس میں بھی دے دو تو ثواب زیادہ مل جائے گا. تھوڑا تھوڑا سرکتے جاؤ. دیکھیے آج ہر آدمی اس دنیا کی سطح پر پریشان ہے, ہر جگہ پریشانی.
ہر جگہ آدمی اپنی داستان سناتا، ہر جگہ آدمی اپنی دکھ کی روداد سناتا ہے، صاحب یہ ہے وہ ہے یہ ہے تمام، لیکن شاعر نے ان تمام چیزوں کی ایک شعر میں ہی اس کا مسئلہ حل کر دیا۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دولت سے، آدمی کے پاس دولت تو خوب ہے لیکن جیوڑا نے سکھ لیا تو کہیں کام لوگوں نے کیوں لے جان انڈی کھاڑا ہم نے کو مارے تو کہیں مارجی ہو رہتا ہے۔ اور دنیا میں شہرت ہے، اس کی بہت شہرت ہے، لیکن سکون نہیں ہے، نیند نہیں آ رہی، پوری رات بیداری۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، گھر گھڑوں سجائے ہو، کمکمے لگائے، فانوش لگائے، بتیاں لگائی، رنگ روگن کرائے ہو، پلنگ ڈال ہو تو نیند نہیں آوے، آرام کو نہیں، سکون نہیں، اب کیا کریں؟ کہا اس سے تو بڑھ کر اور کیا کروں میں؟ اس کی زیب و زینت کر دی ہے، سب کچھ کر دیا، لیکن سکون نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ کہ سکون ملتا کسے ہے اور سکون ملے گا کیسے؟ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد کرنے سے، اس دل کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ بندہ تو میرا ہو جا، پوری دنیا کو تیری کر دوں گا، لیکن نیڑو تو آوے جنے کرے کنے؟ ہم تو مائل با کرم ہے، راہ دکھلائے کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، ہم تو دینے والے ہیں، کوئی لینے والا تو ہے، کوئی لینے والا تو ہو۔ آج حق بات یہی ہے، مولانا صاحب ہر آدمی شکایت کرتا ہے، حضرت ہمارے گھر کی برکت اٹھ گئی، ہمارے گھر میں رزق میں برکت ہی نہیں ہے، گھڑوں ہی کماؤ بن گاڑی ٹوٹے آگے جائے گا، ہم ہی بے گرم ہم ہی کلی جائے۔ تو بھائی کلی جو کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے تم بڑے خوش نصیب ہو، اللہ نے اس خاک دانی گرتی اس دھرتی پر 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا۔ کتنے؟ 18,000 مخلوق کو رب نے پیدا فرمایا، اور پھر 18,000 مخلوق میں سے اشرف المخلوقات کا خطاب حضرت انسان کو دیا، حیوان کو نہیں دیا۔ اللہ چاہتا تو اور کوئی جانور بنا دیتو، کہیں بنا دیتو، لیکن تم بڑے نصیبے والے ہو، مقدر والے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان بنایا، اور پھر انسان بنا کر کے اشرف المخلوقات کا خطاب ان تمام مخلوق میں سے افضل اعلیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل سلیم دیا، ایسا ایک کمپیوٹر دیا، ایسا کمپیوٹر دیا کہ آدمی کو اللہ نے ایسی عقل سلیم عطا فرمائی ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتور چیز، بڑی سے بڑی خطرناک چیز اس کو بھی تابع کر لیتا ہے۔ بڑا سے بڑا حیوانات میں سے، خطرناک میں سے جانور کتنے خطرناک کیوں نہ ہو، لیکن اس کو بھی قابو کر لے گا، کیونکہ اللہ نے وہ عقل سلیم عطا فرمائی۔ تو بولو یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کنت خیر امت اخرجت للناس، تمام انسانوں میں سے افضل و اعلیٰ مخلوق، افضل و اعلیٰ وہ میرے نبی کی امت ہے، آخری نبی کی امت۔ قربان جاؤ نبی کی ذات پر، یہ جو صدقہ ہے نبی کا۔ ارے وہ نبی دنیا میں تشریف لائے تو گنہگار امت کو یاد کرتے تشریف لائے۔ وہ نبی جب نورانیت کی شکل میں تھے تو اللہ کے پیارے محبوب نے 2 رکعت نماز رب کی بارگاہ میں پڑھی۔ کتنی؟ 2 رکعت۔
اور اس سے ہمیں صاف ظاہر اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات کو سجدہ کرنے والی ذات میرے نبی کی ہے۔ سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، نہ فرشتہ تھے، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ نبی کو اول ما خلق اللہ نوری، پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہ نور کئی حجابات میں، کئی پردوں میں عبادت الہی میں مشغول رہا، اور عبادت کرنے اللہ اکبر۔ آج ہمارا عبادت کرنے کا انداز دیکھو، نبی کی شان دیکھو، آپ کی عبادت کا اندازہ دیکھیں۔ 5 منٹ 10 منٹ نہیں لگے، ٹکا ٹک سجدہ کیا نہ کیا، نماز پڑھی نہ پڑھی۔ ابھی مجھے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ بھئی تم ایسی تو کم سے کم نماز پڑھ لو کہ تھے تو اللہ نے نہیں دیکھو دیکھیں، اللہ تو تم نے دیکھے، اللہ تو تم نے دیکھے۔ تو نماز یہ کیا ہے؟ جب نماز کی بات آتی ہے تو نماز کی بات تو بہت بڑی درکنار ہے، جس پر دنیا اسلام ناز کرتی ہے۔ خلیفۃ المسلمین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل انصاف کا شہنشاہ، جب وضو فرماتے آپ کے چہرے کا رنگ متغیر یعنی تبدیل ہو جاتا۔ لوگ کہتے اے عمر، آپ جب وضو فرماتے ہیں تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ کہاں اللہ کی امانت کو ادا کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی غلطی ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے پڑھی نہ پڑھی، اللہ نماز سکون سے پڑھو۔ ایسا نہیں کہ آج کھوٹو روپیے لین دکان میں جاؤں دکاندار لے کہ بات لے جا بھی تو کھوٹو ہے، تو عاشر کے میدان میں امانت، اس کو صحیح ڈھنگ سے ادا کرو۔ بڑے 5 منٹ زیادہ لگے، سکون اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو، اور اتنا کہہ دو مولا میں تو تیری ذات کو نہیں دیکھ سکتا لیکن تو دیکھتا ہے، جیسا پڑھا ہے میں نے تو قبول فرما۔ دیکھو کوئی آدمی کہتے قبول کیوں نہیں رہے، نماز پڑھوں قبول ہے نہیں، دعا گھنی کروں قبول ہے نہیں۔ قبول کرنا اس کے ہاتھ میں۔ ایک بزرگ تھے جنہوں نے 400 سال عبادت کی، سرکار موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ رب نے فرمایا کہ میرے موسیٰ میرے کلیم، کوئی عبادت گزار بندہ دیکھنا ہو تو فلاں جنگل میں چلا جا، رواں دیکھ۔ سرکار موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا کہ پتھر کی چٹان تھی، اس پر بزرگ کے عبادت کرتے کرتے پتھر پر نشان پڑ گئے، باٹا باٹے اعلان پڑ گیا، گھٹنوں کے پیشانی کے۔ اتنے میں آواز آئی، اے موسیٰ اے کلیم، اس بندے سے کہہ دو کہ اس کی 400 سال کی عبادت کا ایک سجدہ بھی میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے، ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ، تیرا بندہ عبادت کرتے کرتے نشان پڑ گئے لیکن ایک سجدہ بھی اس بندے کا قبول نہیں۔ اتنے میں بزرگ بار آئے، کہا موسیٰ اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کس افسوس اور حیرت میں ڈوبے ہوئے؟ کہا میرے بزرگ تمہارے بارے میں ہی رب سے ہم کلامی ہوئے، اللہ نے فرمایا کہ ایک سجدہ بھی میری بارگاہ میں اس کا 400 سال کا قبول نہیں۔ کہا اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، مجھے میری بخشش کا بھروسہ اس 400 سال کی عبادت پر نہیں ہے، 400 سال کی عبادت پر نہیں ہے، اور 400 سال کی عبادت کر کے میں کوئی رب کی ذات پر احسان نہیں کر رہا ہوں۔ قبول کرے نہ کرے وہ اس کی مرضی ہے، اپنا تو حاضری دینا ہے، ڈیوٹی بجانا ہے۔ مجھے بھروسہ ہے اللہ کی رحمت پر، اللہ کی ذات پر، جس کا فیصلہ قرآن فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے بندے کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ فوراً آواز آئی کہ موسیٰ میرے اس بندے کو خوشخبری سنا دو، مژدہ سنا دو، اس کی 400 سال کی عبادت میری بارگاہ میں قبول ہے۔
اور اس کا جنت میں محل تیار کر دیا گیا۔ کہا میرے مولا چند لمحات گزرے، چند سیکنڈ و منٹ گزرے، فیصلہ تیرا تو یہ تھا کہ 400 سال کی عبادت کا ایک سجدہ بھی میری بارگاہ میں اس کا قبول نہیں، اور اب تیرا ہی حکم ہے کہ 400 سال کی عبادت قبول ہے اور اس کا جنت میں محل ہے۔ سبحان اللہ، اے مولا تیری ذات کا بس میرے بندے کی زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ اس کو بھروسہ جو ہے 400 سال کی عبادت پر بخشش کا بھروسہ ہے یا میری رحمت پر۔ بس بندے سے یہی سننا چاہتا تھا، تو میرے بندے کو جو بھروسہ ہے میری رحمت پر، تو عبادت کو قبول کر لے نہ کرے وہ رب کی ذات پر منحصر ہے۔ تو میرے محترم عزیز، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کنت خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں سے بہترین امت میرے نبی کی امت۔ ارے یار جب امت کی بات آئی تو میں بات کر رہا تھا کہ عبادت کی بات چل رہی تھی، تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو سجدہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ آدم نے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے نور کی شکل میں سجدہ کیا، نور کی شکل میں سجدہ کیا۔ اب دیکھو میری طرف تھوڑی توجہ کرو، میں بس تھوڑے ٹائم بولوں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی ذات کو سجدے کرنے والی نبی کی ذات، اور نبی کی ذات نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد اب یہ بات میں نے آپ کو کہا تھا نا پہلے کہ گل تو کھاوے گلگلوں پریش، بات کو اپنے کمپیوٹر میں صحیح ڈھنگ سے سمجھانا اور سمجھنا۔ مولانا عبید اللہ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ سمجھ سمجھ کے سمجھنا وہ بھی ایک سمجھ ہے، وہ سمجھ سمجھ کے نہ سمجھنا وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ۔ بات سمجھنے کی دیکھو تقریریں تو کرتی، بڑے بڑے خطبہ، بڑے بڑے یہ حضرات بیٹھے ہیں۔ اب میرا تو کیا ہے کہ میں تو ویسے ہی بیمار ہی رہتا ہوں، 8 کا آپریشن ہو رکھا میرا، اور میں ایسا ہی بس اسی مالی تقریر کا یہ ہے کہ ٹھنڈی تقریر، دھواں دھو دھا۔ اب میں نے بتاؤ تھا ایک کے تئی فیصلوں کر لے معروف سمجھدار تھے گھنا، ایک تو برسات بھرے رم جم رم جم، ایک پڑے گیو بہن، اور رم جم برسے دیکھو فصلوں نے فائدہ کرے کہ نہیں کرے۔ تو آپ یہ ادھارن مثال سمجھ لیں کہ ہماری تقریر ٹھنڈی ہی نواز دی۔ میرے نبی 2 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا بعد میں میرے رب نے فرمایا میرے محبوب تم نے میری عبادت کا حق ادا کر۔ کیا ہے میرے مولا یہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، لیکن میری تمنا یہ ہے، میری آرزو یہ ہے، اور مجھے تیری ذات پر یقین اور بھروسہ ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا ایک قوم کا ہادی، ایک قوم کا رہنما، ایک قوم کا آقا بنا کر کے بھیجے گا، وہ قوم میری امت ہوگی۔ اس 2 رکعت کے سجدے میں، اس 2 رکعت کے صدقے میں میری اس گنہگار امت کو بخش دے۔ نبی کا احسان دیکھو، اس 2 رکعت کے سجدے میں میری اس گنہگار امت کو بخش دینا۔ آج امت کیا کر رہی؟ میں نے کہا آپ کو کہ وہ روٹا تو کھاوے موٹی رکران گیت گاوے بیرا۔ ارے اللہ رو گرو دیوڑو رزق کھاؤ، پیر بھی تے شیطان نہیں کرو۔ بولو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کا بھی رزق بند نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے تو عبادت کرنا، یامت کرنا، میری برائی کرنا، مجھے گالیاں دینا، میرا احسان مت ماننا، لیکن رزق تو تیرا بند نہیں کروں گا، حساب تو وہاں آئے گا جب لے لوں گا۔ یہ اللہ نے وعدہ فرمایا۔ اب یہ دیکھ لیے کہ غیب دان نبی نور کی شکل میں، ابھی بشریت کے شکل میں تشریف نہیں لائے،
لباس بشریت پہن کر کے نہیں آئے بلکہ نور کی شکل میں ہے۔ غیب دان نبی کو پتا تھا کہ ایک قوم، ایک جماعت، ایک گروہ میری امت ہوگی۔ اللہ کے نبی کو معلوم، یہ غیب دان نبی کی بات ہے۔ جب میں نے آپ سے کہا کہ گل تو کھاوے گل گلوں پرے، ہم کلمہ تو پڑھے، میں نبیری امت ہو، نبیری امت ہو تو نبیر و قانون کیوں نہیں مانتا؟ نبی کا حکم کیوں نہیں مانتا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے بلکہ وہ نبی تم خوش نصیب ہو کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، دیگر اور انبیاء و مرسلین اپنے دلوں میں تمنا لے گئے کہ کاش کہ ہم بھی آنے والے آخری نبی کی امت میں ہو۔ تم خوش نصیب ہو جس کا ارمان دنیا سے انبیاء لے گئے اور تم اس نبی کی امت میں ہو۔ ایک مقام پر دیکھو، اپن تو اپنے نبی کی ذات پر فخر و ناز کرتے ہی ہیں، لیکن ایک مقام پر میرے نبی اپنی امت پر ناز فرماتے، اپنی امت پر فخر فرماتے۔ صحابہ کرام ہیں، میرے آقا جلوہ افروز ہیں۔ آقا نے اپنے صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ، مجھے میری اس امت پر فخر ہے، اس پر ناز۔ کس امت پر؟ کہا ابو بکر تم نے کلمہ پڑھا اپنے سر کی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر، عمر تم نے کلمہ پڑھا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر، عثمان تم نے کلمہ پڑھا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر، اے علی تم نے کلمہ پڑھا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر، لیکن مجھے اس امت پر ناز ہے کہ میری اس امت نے مجھے نہیں دیکھا، میرا فرمان تھا مان لیا۔ جنت انہوں نے نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، جنت کے نغمات نہیں دیکھے، حور و غلمان نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، میں نے فرمایا انہوں نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ اے میرے صحابہ تم تو مجھے دیکھ کر کے میری ذات پر اپنی جان، تن، من، دھن سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، قربان کر دیا ان صحابہ نے۔ صحابہ کا مرتبہ بہت بڑا، لیکن مجھے میری اس امت پر فخر و ناز ہے کہ جس میری امت نے میرا دیدار بھی نہیں کیا، کچھ نہیں دیکھا اور مجھے تسلیم کر لیا، میرے قانون کو قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور میری ذات پر مرنے کے لیے وہ میری امت تیار، میری ذات پر مرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے صحابہ تم نے تو مجھے دیکھا اور میرے معجزات کو بھی دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے دیکھا، چاند کو نکلتے ہوئے علی نے دیکھا، آج سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے دیکھا، درختوں کو بلاتے ہوئے دیکھا، پتھروں سے صلاۃ و سلام کے نغمے سنتے ہوئے دیکھا۔ ان صحابہ نے نبی کا کلمہ پڑھا، لیکن آج ہم نے آپ نے تو نہیں دیکھا ہے، لیکن وایا میڈیا انبیاء و مرسلین سے، علماء کرام سے اس مشن کو جب سنتے آئے قبول کر لیا اس پر، اور قبول کرنے کا نام ہی تو ایمان ہے۔ اب میں نچوڑ کی بات یہ آئے گی جو مولانا نے ابھی فرمایا تھا کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اچھی اور بری تقدیر پر، مرنے کے بعد پیدا ہونے پر، حشر کے میدان میں حساب کتاب دینے پر، اس پر ایمان لایا۔ لیکن بات دراصل میں لفظ ایمان کیا ہے سمجھنا یہ ہے، لفظ ایمان کس کا نام ہے اور ایمان کا مقام کہاں ہے، وہ کہاں رہتا ہے بھئی؟ اپنی روح کہاں رہتی ہے؟ جسم میں رہتی ہے نا، جسم میں رہتی ہے، اور روح بھی ایسی ہے، مطلب آبی نور محمدی یعنی نبی کی ذات پاک کی محتاج۔ آدم علیہ السلام نے پتلو تیار کرنے روح نے کیا، میں جا پہ میں گن فوراً باہر آ گئی۔ کہا کیوں؟ کہ اندر تو تاریکی ہے، اندھیرا، جی نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی۔ کہا اچھا؟ کہا فرشتوں
میرے محبوب کے نور کو آدم کی پیشانی میں رکھ دو۔ جب پیشانی میں رکھ دیا گیا تو اب اندر اجالا ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ اب روح سے کہا اب اندر داخل ہو۔ جب جو داخل ہو گئی تو کہا کیسا معاملہ؟ کہا میرے رب اب تو باہر نکلنے کی اچھا ہی نہیں، تمنا ہی نہیں۔ اب کوئی آدمی آئے، ملک الموت آئے اور کہتے بھی چلو فکر کر، بیچار خیال میں پڑ جاؤ، فرشتہ آئے گا نے لیونے روح منی کے روح رو بارے نکلوں جیو ایڑو میلا۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ روح بلکہ پوری کائنات نبی کے نور کی محتاج، نبی کے نور کی محتاج ہے۔ تو ایمان نام اس کا ہے کہ نبی کی ذات پر ایمان رکھنا اور نبی کی ذات کو پوری اپنی مال متاع اولاد، اپنا تن من دھن، اپنی پیاری جان، وہ بھی نبی کے لیے، تب تو اس کا ایمان ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر اس کے باوجود کہ میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ کٹ کر نہ مروں میں خواجہ بتا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ جب تک تم نبی سے محبت نہیں رکھو گے، ہزاروں نمازوں پڑھ لو، روزہ رکھ لو، زکوٰۃ دے دو، تبلیغ کر دو، تھانوں کر دو، سب کچھ کر لو، لیکن نبی سے ایمان نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں۔ اس لیے میرے محترم عزیز، وقت کا تقاضا ہے، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے جو بھی میں نے کچھ بیان کیا ہے، آپ کو ہدایت کی نصیحت کے طور پہ جو باتیں بتائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھو سب کچھ عمل سے ہے۔ آج باتیں تو کچھ بھی کہنی ہے، لیکن قرآن پاک کا حکم ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے۔ تھوڑا آگے سر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا یہ فی جگہ السلم پڑی، دیکھو 4 آدمی کی جگہ پڑی ہے، تھوڑا آگے سر جاؤ آپ، یہ اس سائیڈ میں جگہ پڑی، تھوڑا آگے سر جاؤ آپ، پیچھے والے دھوپ میں کھڑے ہیں، آپ ذرا لحاظ کریں تھوڑا۔ میں آنے والے کے لیے راستہ ہموار کر رہا ہوں، سمجھ لو کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اسی آیت کے تحت آنے والا بولے کہ اس میں سبھی باتیں بتا دی گئی۔ اپن ایمان والے تو ہی، لیکن پھر اللہ کیوں فرماتا کہ ایمان والوں پورے داخل ہو جاؤ اسلام، پورا ادھورا نہیں، بلکہ رحمان کا فرمان کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والوں پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، مت پیروی کرو شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، کہ تمہارا کھلا ہوا دشمن۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو میرے محترم عزیز، باتیں تو کچھ کہنے کی ہے، لیکن دیکھو یہ وقت اتنا نہیں ہے۔ دیکھو حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کرنا، اور حقوق العباد یہ ہے کہ بندوں کا حق ادا کرنا۔ یہ 2 ٹاپک ہے، ہمیں وقت نہیں کہ اس پہ ہمیں چاہیے 2 گھنٹے اس پہ بولنے کے لیے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ حقوق اللہ تو جیسا کیسا بھی ہو اپن ادا کر رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اس میں کوتاہیاں برت رہے ہیں، اس میں اپن پکشپات کر رہے ہیں، اس میں لاپرواہی کر رہے ہیں، اس میں اپن خود بھی گناہوں میں ملوث ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بھئی تھے خود اگر مان لو اللہ کا حکم ہے کہ میرے بندے تو اس گنہگار کا ساتھ دے کر خود تو گنہگار مت بن، عقل مندارہ اشارہ کافی است۔
خوب کی سیر چمن پھول چنی شاد رہے باغ با جاتا ہوں گلشن تیرا آباد رہے آمین۔ پھر کبھی موقع ملا تو مخاطب ہوں گے وما علینا الا البلاغ السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں مولانا نظام الدین صاحب قبلہ بیان کر رہے تھے اب بلا کسی تاخیر کے ہمارے امام صاحب مولانا عدنان صاحب قبلہ سے عرض کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین خطابت سے تمام سامعین کو تھوڑی دیر کے لیے نوازیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت معزز سامعین کرام پردہ نشین میرے ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین کچھ سننے سنانے سے قبل و پیشتر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین مختار کل فخر رسول حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے پہلے کلام الامام امام الکلام کے بہت مشہور زمانہ کلام کچھ اشعار جو ہے تبرکن حضرت حسان کی سنت ادا کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں آپ حضرات جو ہے بغور سماعت کریں لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم یاتی نظیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا جانا اور البحر علا والموج طغا من بے کس و طوفان ہو شربا من بے کس و طوفان ہو شربا مجھدھار میں ہوں یا رسول اللہ مجھدھار میں ہوں یا حبیب اللہ مجھدھار میں ہوں یا نبی اللہ مجھدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظر تیلا لیلی چوبت برسی عرضی بکنی چوبت برسی عرضی بکنی
کنی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی میری شب نے نہ دن ہونا جانا میری شب نے نہ دن ہونا جانا اور انا فی عطش وسخاک آتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فدا کا فزید حرقا یک شعلہ دیگر پر زن عشقا یک شعلہ دیگر پر زن عشقا مورا تن من دھن سب پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا سبحان اللہ مقطع کا شعر آخری شعر ارشاد بس خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا لمیات نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا درود پاک پڑھیں اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم موت سے کس کو رستگاری ہے آج ان کی کل ہماری باری ہے اور کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا قید سے چھٹا وہ اپنے گھر گیا اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے آپ حضرات بار بار سنتے ہیں آسان ترجمہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے بات اتنی سی ہے کہ 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے بڑے بڑوں نے کہہ دیا ہے کہ اچھا اگر اس پر زندگی پر اگر لوگ غور کر لینا اپنی لائف پر اگر لوگ سوچ فکر کر لے تھوڑی سی اگر اپنی عقل پہ دباؤ ڈالے تو پھر اسے پتہ چل جائے گا یہ زندگی کچھ بھی نہیں ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کاش مجھے تو انسان نہ بناتا بلکہ ایک لکڑی کا تنکا بنا دیا ہوتا
کیا ہوتا کہ لکڑی کا تنکا ہوتا، کہیں ہوا کے جھونکے آتے اڑا کے کہیں لے کے جاتے، آگ جلا کے راکھ کر دیتی، اڑ جاتا، پتہ نہیں چلتا، کل قیامت میں مجھے حساب تو نہیں دینا پڑتا۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ کون ابو بکر؟ اللہ اکبر، جس کو آقا علیہ السلام نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا تھا، جس کے بارے میں کہا کہ ابو بکر جنتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کاش اللہ ہمیں انسان پیدا نہ کیا ہوتا، مجھے ایک لکڑی کا تنکا پیدا کر دیا ہوتا تاکہ اللہ کے حضور ہمیں حساب نہیں دینا پڑتا۔ اور ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہے پتہ نہیں، کس جو ہے کیٹیگری میں ہم آتے ہیں، پتہ نہیں کس لیول میں ہیں ہم، ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگیاں کہاں گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی موج پہ تاؤ دیے رہتے ہیں، پھر بھی ہماری انا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم دنیا میں جو ہے مشغول ہیں، پھر بھی ہم زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمارا حساب ہوگا تو پہلے سوال کا جواب بھی دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے۔ قبر میں جب ہمیں رکھا جائے گا، جب لٹا کر لوگ آ جائیں گے، منکر نکیر سوال کے لیے آئیں گے، اس وقت پوچھ لیا پہلا سوال، من رب کا، تیرا رب کون ہے، بتا تو کس کی عبادت کیا کرتا تھا، بتائیے نا، اس وقت کیا جواب دیں گے؟ آپ سے پوچھا جائے گا نماز پڑھی تھی؟ کہاں نماز پڑھی تھی؟ آپ سے پوچھا جائے گا روزہ رکھا تھا؟ روزہ کہاں رکھا تھا؟ ہم تو گھر میں بیٹھ کر روٹیاں دبایا کرتے تھے، اذان ہو جاتی تھی، ہم گھر میں اور اپنے دکانوں میں بیٹھ کر جو ہے ہم گپے لڑایا کرتے تھے، ہم باتوں میں مشغول ہوا کرتے تھے، مؤذن اور امام اذان پڑھتا تھا، ہمیں کوئی فکر نہیں رہتی تھی، ہم جو ہے صرف اور صرف ایک کان سے سنتے تھے، دوسرے کان سے نکال دیتے تھے۔ کیا یہی جواب ہوگا؟ اگر یہ جواب ہوگا تو آپ خود اپنا فیصلہ کیجئے کہ اگر آپ کا جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے رب کی عبادت کی یا نہیں کی ہے، تو اس وقت پھر آپ کی جگہ کون سی ہوگی؟ کیا آپ جنت کے حقدار ہوں گے یا جہنم کے حقدار ہوں گے؟ اس وقت آپ رب کی رحمت کے سائے میں ہوں گے یا پھر آپ رب کے عذاب کے جو ہے مستحق ہوں گے؟ اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا؟ مسلمانوں، یہ زندگی جو ہے بس 4 دن کی ہے، کب کس کی آنکھ بند ہو جائے کسی کو پتا نہیں، کب یہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے آ جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو ہے سدھار کر لیں، ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی درستگی کر لیں، ہم اسلام کے راستے پر آ جائیں، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کو ہم اپنا لیں، اس سے پہلے کہ موت کے فرشتے جو ہے ہمارے دروازے پر دستک دے دیں۔ یاد رکھیے، آج جناب مبارک خان کی جو ہے ان کے اصالے ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی، آپ دور دراز سے چل کر یہاں آئے ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ 1000 بار نہ کرے، اللہ آپ لوگوں کی عمر لمبی کرے، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت بات ہے، مجھے کوئی یہ گارنٹی سے بتا دے، آج میں ہی یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، اب میں بھی یہ گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ میں ابھی یہاں بیٹھا ہوں مسجد پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا ہوں، کچھ خبر نہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے، آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، ایسا اقربا کو، آل اولاد کو، بچے بچیوں کو گھر چھوڑ کر آئے ہیں، پتہ نہیں ہے کہ جاتے جاتے ہم جو ہے گھر تک واپس صحیح سلامت پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ جب ہمیں اتنی بھی جو ہے ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی کچھ نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم زندگی کو کھیلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں ہم زندگی کے ساتھ جو ہے کھیل کر رہے ہیں؟ کیوں ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ساری چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ آج نہ کل ہمیں مرنا ہے، آج نہ کل ہمیں جانا ہے، کوئی مر جاتا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے اور ہمیں واپس اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ ہم تو ہر بار یہی کہتے ہیں نا کہ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہم واپس مریں گے، مر کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ یاد رکھیے، انسان کو جب پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے کیا پیدا کیا گیا؟ کیا جسم کو پہلے پیدا کیا گیا یا روح کو پہلے پیدا کیا گیا؟ تو سب بتائیں گے، آپ کو علماء بتائیں گے کہ سب سے پہلے جو تخلیق ہوئی ہے وہ روحوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ قیامت تک جو بھی پیدا ہونے والا ہے سب کو اللہ نے سب کی روحیں تیار کر دی ہیں۔ ساری روحیں کہاں تھی؟ عالم ارواح میں، روحوں کی دنیا ہے، ایک دنیا ہے روحوں کی دنیا، اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے۔ ہماری روحیں، آپ کی روحیں، ہمارے ماں باپ کی روحیں، ہمارے دادا پردادے کی روحیں، اور آنے والی جو نسلیں ہیں، بیٹے پوتے پڑ پوتے، سب کی روحیں تیار ہو چکی ہیں، سب کمپلیٹ ہے، سب عالم ارواح میں ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے بتایا گیا کہ روح پیدا کی گئی ہے، جسم بعد میں بنا۔ جسم کیسے بنا؟ جو ہے ماں باپ کے توسط سے جب ان کا ملاپ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے جسم
بنتا ہے. عورت پہلے مہینے میں جو ہے وہ بالکل کنفرم نہیں ہوتی ہے, 1 مہینے کے بعد وہ کنفرم ہوتی ہے, پھر 2 مہینہ 3 مہینہ گزرتا ہے, جب 4 مہینہ ہوتا. جلالین شریف جو ہے ایک کتاب ہے, قرآن کی تفسیر ہے, اس میں آیا ہے کہ جب 4 مہینہ ہو جاتا ہے, 4 مہینے کے بعد اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے, فرشتوں فلاں کی روح کو لے کر جاؤ, عالم ارواح سے لے کر جاؤ, اس کے ماں کے شکم میں جو اس کا گوشت کا لوتھڑا تیار ہو چکا ہے, جب اس کے ہاتھ تیار ہو جاتے, جب اس کے پیر تیار ہو جاتے, ان کے کان تیار ہو جاتے, آنکھیں تیار ہو جاتی ہے, اس کے بعد جب اس کے اعضاء جسم کے پارٹس جب تیار ہو جاتے ہیں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ 4 مہینے میں یہ پارٹس تیار ہو جاتے ہیں, تب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا, فرشتہ جاؤ عالم ارواح میں فلاں کی جو ہے روح کو اٹھاؤ اور اس کے جا کر اس کے جسم میں ڈال دو. اب جب ڈالا گیا اس وقت 2 چیز جو ہے اس کی کنفرم ہو جاتی ہے, 2 چیز اس کی لکھ دی جاتی ہے, وہ ٹل نہیں سکتی ہے, وہ کبھی جو ہے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے. وہ الگ چیز ہے کہ برکتیں ہو جاتی ہے. وہ 2 چیز کون سی ہے؟ ایک انسان کا رزق جو ہے اس وقت متعین کر دیا جاتا ہے, اسے کتنی روزی ملے گی, وہ کتنا کمائے گا, وہ کتنا پیسہ اکٹھا کرے گا, وہ اس کے قسمت میں کتنی روزی ہے, وہ اسی وقت اس کا کنفرم کر دیا جاتا ہے, وہ اس وقت لکھ دیا جاتا ہے. اور دوسری چیز ہے وہ جو ہے موت ہے, اس کی موت بھی اسی وقت لکھ دی جاتی ہے کہ یہ انسان کب مرے گا, کہاں مرے گا, کس حال میں مرے گا. یہ ساری چیزیں کنفرم ہو گئی ہے. مرنے ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے ہو, ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے, ابھی آپ نے دنیا کی رنگینی کو نہیں دیکھا ہے, ابھی آپ جو ہے ماں کی گود کا جو ہے آپ نے مزہ نہیں لیا ہے, ابھی ماں کے شکم میں ہے, ابھی ماں کے پیٹ میں ہے. لیکن 2 چیز کنفرم ہو گئی ہے, ایک موت اور دوسری رزق. اب انسان دیکھیے ایک طرف آئیے, جب کنفرم ہو چکا ہے کہ ہمیں جتنا ملنا ہے وہ مل کر رہے گا, ہمیں کب مرنا ہے وہ تو ہونا ہی ہے, تو پھر انسان کیوں غفلت کی زندگی گزار رہا ہے, کیوں انسان بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے, کیوں انسان اتنی مشقت کر رہا ہے, کیوں انسان جو ہے دن کو دن نہیں سمجھتا, رات کو رات نہیں سمجھتا, ہر چیز چھوڑ کر, اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ کر, اللہ ماں باپ کی خدمات کو چھوڑ کر, سب سے پہلے انسان کیا سوچتا ہے کہ میرے محلات بن جائیں, میں اپنی کوٹھیاں بنا لوں, میں اپنے مکانات بنا لوں, اچھا سے اچھا پہناوا پہنوں, اچھے سے اچھے مکان لگاؤں, مکان بنا لوں, مکان میں ایئر کنڈیشن ہو, اے سی وغیرہ کا انتظام کر لوں. مسلمانوں یاد رکھو, آپ کو یہ ساری چیزیں چھوڑ کر جانی ہے. آج آپ ہو, کل جا کر آپ کی اولادیں مزے لے کر جائیں گے. آپ نے نماز نہیں پڑھی, دن رات اکٹھا کر کر آپ نے مال و دولت اکٹھا کیا تھا, دن رات جو ہے محنت کر کے آپ نے جو ہے پیسے اکٹھا کیے, محلات بنائے, اس کے علاوہ آپ نے زرق برق لباس پہنے, آپ نے بہت اچھے ٹھاٹ باٹ سے زندگی آپ کی گزر رہی تھی, اور ساری چیز جو عیش و عشرت کے لیے آپ نے دن کو دن نہ سمجھا, رات کو رات نہ سمجھا, سر کا پسینہ پاؤں سے آپ بہا رہے ہو. لیکن یاد رکھیے یہ سب کچھ جو ہے آپ کر کے چلے جاؤ گے, مزے آپ کی اولادیں لیں گی, مزے آپ کی اولادیں لیں گی, حساب آپ کو دینا پڑے گا. آپ جب مر جاؤ گے تو آپ نے جو ہے فلاں تاریخ میں کیا کیا ہے, فلاں ٹائم میں, فلاں وقت میں کیا کیا ہے, ایک ایک سیکنڈ کا, ایک ایک لمحے کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. تو پھر جب ساری چیزیں ہمیں کچھ کرنا نہیں ہے, ہم جب صحیح سے مزے لے نہیں سکتے, ہم جب اس کے جو ہے صحیح سے فائدہ اٹھا نہیں سکتے, تو انسان تو اتنا جو ہے نادان کیوں بنا ہے, انسان تو جو ہے اتنا بیوقوف کیوں بنا ہے. اے انسان اصل چیز کی طرف لوٹ جانا, اے انسان اصل کی طرف پلٹ جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے حبیب نے فرمایا ساتھ جانے والی چیز کیا ہے, آپ نے اگر نمازیں پڑھی ہے تو یہ آپ کے ساتھ جائے گی, آپ نے روزے رکھے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے, آپ نے حج و زکات کیے یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. المختصر یہ کہ اگر آپ نے عبادتیں کی ہیں تو وہ سب آپ کے ساتھ جائیں گے. اگر آپ نے بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارا, کسی بھائی کے ساتھ اگر آپ نے مسکرا کر مل لیا, تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ صدقہ ہے. اگر ایک بھائی دوسرے بھائی کو مسکرا کر سلام کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ, یہ بھی ثواب مانا جاتا ہے. کوئی بھائی کا پیٹ خالی ہے, وہ بھوکا ہے, اگر آپ نے اپنا نوالا اٹھا کر بھوکے کے منہ میں ڈال دیا تو قسم خدا کی یہ ایسی نیکی ہے جس پر فرشتے بھی رشک کیا کرتے ہیں. اگر آپ نے کسی ننگے کو کپڑا پہنا دیا, اگر آپ نے کسی ننگے کی ستر پوشی کر دی ہے, تو قسم خدا کی یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ فرشتے ناز کرتے ہیں کہ کاش یہ نیکی میرے حق میں آئی ہوتی. کیونکہ فرشتے ہیں نا, وہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہوا کرتے ہیں, وہ ایک نور ہے, وہ ایک نور ہوا
کرتے ہیں اللہ اکبر، تو وہ جو ہے صحیح معنی میں وہ بظاہر کسی کو کپڑا پہنا نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود کپڑا نہیں پہنتے۔ تو اس لیے ہم انسان ہیں تو ہماری نیکی ہمارے قسمت میں آئی ہے کہ اگر کوئی ننگا ہے، کوئی محتاج آ گیا، اگر ہم اس کی محتاجی دور کر دیتے ہیں تو قسم خدا کی آپ تو چلے جاؤ گے لیکن زندگی بھر تک، قبر تک اور قبر سے لے کر قیامت تک اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ موت ایک جو ہے کڑوی حقیقت ہے، موت آ کر رہے گی۔ اچھا اللہ آپ نے حضرت سے جو ہے سنا اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا؟ اگر اللہ نے مارنا ہی تھا لوگوں کو تو پھر اللہ نے پھر زندہ کیوں کیا؟ سب سے پہلے سوال تو یہ ہوتا ہے کہ جب مرنا ہی ہے تو پھر پیدا کیوں کیا؟ زندہ ہی نہیں کرتا، زندگی نہیں دیتا۔ تو فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ نے موت اور زندگی کو جو پیدا کیا ہے تاکہ وہ آپ کو آزمائے، تاکہ آپ کو جو ہے آپ کا امتحان لے کہ آپ میں بہتر کون ہے، آپ میں اچھا کون ہے، جو ہے آپ میں نیک اعمال کرنے والا کون ہے۔ آپ حضرات سنا کرتے ہیں، ابھی حضرت بھی بیان فرماتے ہیں، بہت خاموشی سے سنتے ہیں، لیکن آپ کو جب کوئی بات اچھی لگے تو میری وہ ایک ایسی عادت نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، نہ کہیں تو بھی فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ کہیں گے تو اپنے لیے کہیں گے، میرے لیے کہیں گے نہیں۔ ہمیں جو بیان کرنا ہے وہ میں بیان کر کے ہی جاؤں گا، جو ہمیں بولنا ہے، جو سنانا ہے وہ میں سنا کر جاؤں گا۔ آپ سبحان اللہ کہیں تو بھی، نہ کہیں تو بھی، لیکن اس کا فائدہ میں بتا دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے، کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے کہ اللہ پاک ہے۔ آپ نے اللہ کی پاکی کا ذکر کیا، اللہ کو آپ نے پاک کہا، اللہ کی آپ نے پاکی بیان کی۔ جب کوئی بندہ جو ہے سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے سے فرماتا، فرشتے یہ کیا کہہ رہا ہے، جبکہ اللہ ہر کچھ جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ پتا ہے، ہر چیز کا علم رب کو ہے، لیکن اللہ پوچھتا فرشتے یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرشتہ عرض کرتا مولا یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے، یہ تیری پاکی بیان کر رہا ہے۔ کہا اچھا ایسی بات ہے، یہ مجھے پاک کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں مولا یہ تجھے پاک کہہ رہا ہے، یہ تیری پاکی بیان کرتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اے فرشتہ یہ بندہ مجھے پاک کہہ رہا ہے، یہ میری پاکی بیان کر رہا ہے، تم میں فرشتوں تم گواہ رہ جاؤ، میں تو پاک ہوں ہی، لیکن یہ بندہ ناپاک تھا، گناہوں سے جو ہے آلودہ تھا، اس کے دل گناہوں سے ناپاک تھے۔ فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، اس نے میری پاکی بیان کی ہے، میں پاک ہوں، میں نے اس کا دل بھی گناہوں سے پاک کر دیا۔ تو اب دیکھیے کہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے گناہ جو ہے اس سے جو ہے کم ہوا کرتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ موت ایک کڑوی حقیقت ہے، بس ایک بات، موت ایک کڑوی حقیقت ہے، آج نہ کل ہمیں اور آپ کو مرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے زمین پر فرشتے حضرت جبریل کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور زمین سے جو ہے ہر جگہ کی تھوڑی تھوڑی مٹی جو ہے اکٹھا کر کے لے کر آؤ، کہیں کی مٹی کالی، کہیں کی مٹی سفید، کہیں کی چکنی، کہیں کی کھاری، کہیں کی مضبوط، کہیں کی نرم، یہ ہر جگہ کی مٹی کی یہ خاصیت ہے۔ آج جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوئی تند مزاج ہوتے ہیں، یعنی سخت مزاج والے، کوئی ہوتے ہیں نرم مزاج والے، کوئی ہوتے ہیں محبت والے، کوئی ہوتے ہیں بالکل سخت طریقے کے، کوئی ہوتے ہیں گورے، کوئی ہوتے ہیں کالے۔ یہ سب کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب خمیر تیار کیا گیا تھا تو اس میں کئی قسم کی مٹیاں جو ہیں موجود تھی، اس وجہ سے انسانوں کی یہ حالات ہوتی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت جبریل کو بھیجا گیا، جب حضرت جبریل مٹی لینے کے لیے آئے، جب اٹھانا چاہا تو مٹی نے پوچھا جبریل یہ لے کر جا رہے ہو کیا کام کرو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ تو کہا کہ یہ اس مٹی کو لے کر جا رہے ہو، اس کا کیا کام ہے، اسے کیا کرو گے؟ حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے جو ہے اپنا نائب بنائے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے پیدا فرمائے گا، حضرت آدم کی تخلیق ہوگی۔ بولا مٹی نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد جو ہے حضرت آدم کی اولادیں ہوں گی، دنیا میں بسیں گی، کچھ جو ہے نیک کام کریں گے، کچھ برائیاں کریں گے، یہ قسم قسم کے لوگ ہوں گے، کچھ عبادتیں کریں گے، کچھ گناہ کریں گے، جو عبادتیں کریں گے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جو گناہ کریں گے اسے سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر جو ہے مٹی نے فریاد کی، التجا کی جبریل مجھے چھوڑ دو، میں نہیں چاہتی کہ میرے کچھ حصے جہنم میں جا کر جل جائیں، مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کرو۔
حضرت جبریل نے ترس کھایا، حضرت جبریل کو دیا آیا، جو ہے انہیں جو ہے تھوڑی نرمی آئی، حضرت جبریل واپس خالی ہاتھ چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا جبریل کیا ہوا، خالی ہاتھ کیسے آئے؟ کہا کہ اے پروردگار عالم، مٹی نے یہ التجا کی ہے، مجھ سے لیا نہیں گیا۔ تب حضرت جبریل سے ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت میکائیل کو بھیجا، میکائیل تم جاؤ، تم لے کر مٹی آؤ۔ میکائیل حضرت میکائیل لے کر زمین پر تشریف لائے، مٹی لینا چاہا، پھر وہی قصہ، پھر وہی باتیں۔ حضرت مٹی نے حضرت میکائیل بھی خالی ہاتھ چلے گئے۔ پھر حضرت اسرافیل کو بھیجا گیا، حضرت اسرافیل آئے، اس کے بعد کہا گیا کہ مٹی سے پھر جو ہے وہی گفتگو ہوئی، کیوں لے جا رہے ہو، کس لیے لے جا رہے ہو؟ المختصر یہ کہ یہ باتیں ہوئی، حضرت اسرافیل سے بھی مٹی نے التجا کی مجھے چھوڑ دو، مجھ پر رحم کھاؤ۔ مٹی کو چھوڑ دیا حضرت اسرافیل نے، خالی ہاتھ واپس لے گئے۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل کو بھیجا گیا۔ حضرت اسرائیل کون ہے؟ یہ موت کے فرشتے ہیں، روح نکالنے کے لیے جو آتے ہیں، یہ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرت اسرائیل موت کے فرشتے ہیں، ان کو بھیجا گیا کہ جاؤ تم مٹی لے کر آؤ۔ مٹی نے پھر التجا کی، مجھے جو ہے مت لے کر جاؤ، مجھ پر رحم کرو، میں نہیں چاہتی کہ میرا جو ہے کچھ حصہ جہنم کے آگ کا ایندھن بنے، لہٰذا مجھے چھوڑ دو۔ لیکن حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا مٹی مجھے بتا کہ میں تیری بات مانوں یا رب قدیر کی بات مانوں، میں اس کے حکم کے تابع ہوں، میں تو لے کر جاؤں گا، تو چاہے کتنے بھی گریہ جاری کر لے، تو چاہے کتنی بھی التجا کر لے، میں تجھے چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں تو رب کے حکم کا پابند ہوں، میں تجھے لے کر جاؤں گا۔ المختصر یہ کہ مٹی لے کر جایا گیا، اس سے جو حضرت آدم کا خمیر تیار کیا گیا۔ اب حضرت اسرائیل علیہ السلام کیونکہ انہوں نے ترس نہیں کھایا نا، انہوں نے جو ہے رحم نہیں دکھایا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کی ڈیوٹی لگا دی، ان کا جو ہے یہ کام رکھ دیا کہ اگر کسی کی روح قبض کرنی ہو، کسی کو مارنا ہو، تو یہ حضرت اسرائیل کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کوئی مرتا ہے نا تو کوئی مرنے والا تو مر جاتا ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، کسی بھائی کے جو ہے جوانی کا سہارا جو ہے، جوانی کی لاٹھی کمزور پڑ جاتی ہے، باپ کے بڑھاپے کا سہارا ختم ہو جاتا ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، بہت ساری گریہ وزاری ہوتی ہے، اگر نرم مزاج آئے تو یہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آخرکار اللہ اکبر، ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا، اسرائیل تم نے اتنی روحیں نکالی ہے، تم نے اتنے لوگوں کی روحیں قبض کی ہے، مجھے بتاؤ ذرا کہ کبھی تمہیں ترس بھی آیا کسی پر، کبھی کسی پر رحم بھی آیا ہے؟ حضرت اسرائیل نے کہا مولا میں کیسے ترس کھاتا، میں اگر ترس کھاتا تو پھر میں کسی کے باپ کو نہیں چھین پاتا، میں اگر ترس کھاتا تو کسی ماں کی گود کو سونا نہیں کر پاتا، اگر میں ترس کھاتا تو کسی بچی کو یتیم نہیں کر سکتا تھا، اگر میں کسی پر ترس کھاتا تو میں کسی عورت کو بیوہ نہیں کر سکتا، میں ترس کیسے کھا سکتا ہوں؟ ہاں 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 البتہ مجھے 2 مرتبہ رحم آیا، 2 مرتبہ ترس آیا۔ کہا کس بار؟ کہا ایک مرتبہ وہ کہ جب ایک کشتی تھی، دریا میں رواں دواں تھی، دریا میں جا رہی تھی، تیرا حکم تھا کہ دریا میں جو کشتی بہ رہی ہے، اس کشتی میں جتنے لوگ ہیں سب کی روح نکال دو، سب کو مار دو، سب کو ختم کر دو، البتہ اس میں ایک عورت ہے اور ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پینے کی عمر ہے، اسے چھوڑ دینا اور ساری کشتی کو تہس نہس کر رکھ دینا۔ حضرت اسرائیل فرماتے ہیں تیرے حکم کے میں تابع تھا، تیرے حکم کے میں پابند تھا، میں نے سارے لوگوں کی روح نکال دی، اس بچے کو میں نے چھوڑ دیا، اس کی ماں کو چھوڑ دیا، وہ لکڑی کے تختے پر جو ہے کسی طریقے سے جو ہے دریا کی تند ہوا میں، تیز موجوں میں وہ لڑکھڑاتے ہوئے، ٹگمگاتے ہوئے کیسے بھی طریقے سے وہ کنارے پر پہنچ گیا، اس کی ماں کنارے پہ پہنچی، جیسے ہی اس کا تختہ کنارے سے لگا، مولا تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی ماں کی اب روح نکال لو۔ مولا اس وقت مجھے ترس آیا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، دودھ پینے کی عمر ہے، اب اس کی پرورش کیسے ہوگی، یہ کیسے بڑا ہوگا، اس کا پروان کیسے چڑھے گا، اس کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، باپ تو ہے ہی نہیں۔ مولا اس وقت مجھے ترس آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اس کے بعد حضرت اسرائیل فرماتے ہیں دوسری مرتبہ جب بخت نصر شداد بن عاد نے جب اپنے جو ہے ملکیت میں جب اس نے اپنے آپ کو خدا کہلوایا، جب سارے خزانے جو ہے بہت سارے خزانے اس کے پاس ہو گئے اور اس نے تیری جنت کے مقابل میں اس نے اپنی ایک جنت بنائی تھی، اسی مثل کی ایک جنت بنائی، اور مولا جب وہ جنت بن کر تیار ہو گئی اور اس وقت جب وہ جا رہا تھا
جنت میں داخل ہو رہا تھا، جس گھوڑے پر وہ سوار تھا اس گھوڑے کے 2 پیر جو ہے جنت کے اندر تھے اور 2 پیر باہر تھے، اس وقت تو نے حکم دیا تھا کہ اس کی روح نکال لی جائے۔ مولا وہ کافر تھا ضرور تھا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ اپنی جگہ تھا، لیکن مولا مجھے ترس آیا کہ اس نے اتنا دن رات اکٹھا کر اس نے اتنا خزانہ جمع کر کے، اس نے اتنے مال و دولت اکٹھا کر کے جنت بنائی تھی تیرے مقابلے میں، کاش ایک مرتبہ یہ اپنی جنت کو دیکھ لیتا، لیکن مولا تو نے اسے دیکھنے تک نہ دیا، مولا تو نے اسے جھانکنے تک نہ دیا۔ اس وقت مجھے ترس آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر رب نے فرمایا اسرائیل کیا تمہیں پتا ہے وہ بچہ کون تھا؟ جو وہ بچہ تھا نا، جب وہ تو اس کی ماں نے جو ہے اس کی ماں کا تو انتقال ہو گیا تھا، وہ بچہ کنارے میں تھا، وہاں پر ایک دھوبی کپڑا دھو رہا تھا، میں نے اس کے وہاں پر اس کی نظر وہاں پہ پہنچا دی۔ اس کے بعد وہ دھوبی اس بچے کو اٹھاتا ہے، اسے اپنے گھر لے کر جاتا ہے، لے جانے کے بعد اس نے اس کی اچھی طریقے سے پرورش کی، اور یہاں تک کہ جب وہ جوان ہوا، جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اے اسرائیل میں نے اس کو ایسی نظر اور ایسی بینائی دی تھی کہ جب وہ زمین کے نیچے دیکھتا تھا تو جہاں خزانہ چھپا ہوتا تو زمین کے نیچے کے خزانے وہ دیکھ لیا کرتا تھا، مٹی کے نیچے کے خزانے کو وہ دیکھ لیا کرتا تھا۔ اس کی بینائی اتنی جو ہے تیز تھی، اور اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ میں نے اسے بادشاہت دی، میں نے اس کو ملک کا حاکم بنا دیا، اور اس کے بعد اس کو غرور آ گیا، اسے تکبر آ گیا، اس نے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے خدا کہلوانے لگا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن اے اسرائیل ایک وہ بچہ تھا جس پر تو نے ترس کھایا تھا، یہ وہی بچہ ہے۔ لیکن اس کے بعد تو جو کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے شداد جو کافر تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، مجھے ترس آیا تھا کہ اس نے جنت نہیں دیکھ سکا ایک بار بھی، لہٰذا وہ کوئی اور نہیں جس کی بات کر رہا ہے، یہ شداد کوئی اور نہیں تھا، یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے ترس کھایا تھا۔ میں نے اسے 2 مرتبہ جو ہے اس کو جو ہے ایک بار تو ترس کھایا جب وہ بچہ تھا، اور دوسری مرتبہ جب وہ جنت میں جانا چاہتا تھا اپنی خود ساختہ جنت میں، تو میں نے اسے نکال دیا۔ یاد رکھو مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالی جب پرورش کرنے پر آ جائے تو پھر کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رب جسے رکھے اسے کون چکھے۔ یہ ایک عام فہم جو ہے مثل دی جاتی ہے کہ جسے رب رکھے اسے کوئی نہیں چکھے۔ اور یاد رکھے کہ انسان کے غرور، انسان کے تکبر، انسان کا گھمنڈ، انسان کی انا جو ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو لمحوں میں فنا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سیکنڈوں میں انسان کو خاک بنا سکتا ہے۔ خدائی کا دعویٰ کیا تھا لیکن رب نے اسے جنت تک اپنی بنائی ہوئی جنت تک نہیں دیکھنے دیا، یہ رب کی شان ہے۔ لہٰذا جو ہے آپ حضرات اپنی انا کو فنا کریں۔ مونچھ پہ تاؤ دینا یہ بہت دور کی بات ہے، یہ پہلے کی باتیں ہو گئی، اب جو ہو گئی اسے ختم کیجئے۔ پہلے علم نہیں تھا، پہلے آپ کو اتنی جانکاری نہیں تھی، الحمدللہ آپ کے سماج میں بھی اور آپ کے گاؤں میں بھی الحمدللہ ائمہ حضرات رہتے ہیں، اماموں کے عالموں کی کمی نہیں ہے، آپ کو ہمیشہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ غرور اور تکبر رب کو ہرگز ذرہ برابر بھی پسند نہیں ہے۔ انسان جب غرور کرتا ہے نا تو کس بات پہ کرتا ہے؟ کوئی چیز ہے اس کے حق میں؟ کوئی چیز ہے؟ کس چیز پر انسان غرور کرے؟ انسان کے اختیار میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوا تھا تو کچھ نہیں تھا، ہاتھ پیر کچھ ہل نہیں سکتے تھے نا، جب روح ڈالنے سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اور جب روح نکال لی جائے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر وہی ایک جو ہے پتھر کی طرح جو ہے پتھر کے مثل پڑا ہوا۔ یہ انسان کی حقیقت ہے، نہ ہاتھ کام کر رہے نہ پیر کام کر رہا ہے، تو انسان کس بات پہ تکبر کرے؟ ہرگز نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک کو آج نہ کل جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم آنے والے کل کی تیاری کریں، ہم جو ہے آخرت کی تیاری کریں، ہم جو ہے ہمیشہ ابدی زندگی، یہ فانی زندگی دنیا میں جو ہے نا یہ فانی زندگی ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابدی زندگی کی تیاری کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی زنجیر نے ہمیں جکڑ رکھا ہے، ورنہ باتیں تو بہت ساری تھیں کرنے کے لیے، اب انشاءاللہ جو کچھ رہ گیا ہے حضرت سے آپ سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ موت آئی